ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں امام الہدا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعث اللہ ملائکۃ الی قبر فلان، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فرشتوں کو ایک قبر کے اندر بھیجا، وَأَمَرَهُمْ أَن يَجْلِدُوهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جو بندہ اس قبر کے اندر دفن ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قبر والے کو کوڑے مارنا شروع کیے۔ جب اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو بار بار چیختا تھا، چلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ لما جلدتمونی، لما جلدتمونی، میرا گناہ تو بتاؤ، میرا جرم تو بتاؤ کہ مجھے یہ سزا کس گناہ کی پاداش میں دی جا رہی ہے، میرا جرم کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، لما جلدتمونی، بار بار وہ یہ کہتا تھا۔ تو جب اس کو 100 کوڑے مارے گئے تو اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا گیا۔ تو پھر وہ یہ بات کہنے لگا کہ مجھے کس گناہ کی یہ سزا دی گئی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے پھر اس کو جواب دیا، انک مررت بمظلوم فلم تنصرہ، انک مررت بمظلوم فلم تنصرہ، کہ ایک بندے پہ ظلم ہو رہا تھا، ایک لاچار اور مجبور بندہ، کوئی طاقتور چودھری، کوئی وڈیرا اس پہ ظلم کر رہا تھا اور تو پاس سے گزر رہا تھا، تو تم نے اس ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکا، تم نے اس ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، تو آج تیرے اسے تماشا دیکھنے کی وجہ سے کہ تو یہ سوچ کے سامنے سے گزر گیا کہ میرا کیا جا رہا ہے، کسی کی لڑائی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو میرا کیا جاتا ہے، تو یہ دیکھتا رہا، تو تماشا دیکھتا رہا، اور آج تجھے اس گناہ کی، اس جرم کی یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کتنے ایسے معاملات ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہوں گے، ہمارے محلے میں، پڑوس میں، آس پاس ہم دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مظلوم ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جو مظلوم کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، ظالم کے ہاتھ کو نہ پکڑے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے مجرم ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ معجم الکبیر جو ہے امام طبرانی کی کتاب ہے، تو اس میں یہ حدیث موجود ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی مولوی صاحب نے ایک ہمیں بات سنائی ہے۔ یہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، ان کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مجرم کو دیکھ کے، ایک مظلوم کو دیکھ کے، مجرم کو دیکھ کے، مجرم جرم کر رہا ہے اور مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے اگر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرموں کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اور پھر ایک مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، مسلمانوں اگر تمہارے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو رہی ہے،
من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کو برائی ہو رہی ہے، کو گناہ ہو رہا ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، تمہارا یہ فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے کہ اس ظلم کو، اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کے اس سے کہو کہ اس سے باز آ جا، یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اس جرم کو، اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک سکے، تو کم کم زبان سے اسے کہے کہ یہ غلط ہے، اس سے باز آ جا۔ اور اگر زبان سے بھی کوئی منع نہیں کر سکتا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو کم از کم دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو، دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مومن ایسا ہے، اللہ کو اس مومن سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اس مسلمان سے پیار ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کمزور مومن سے، وہ طاقت والا جو مومن ہے، ایمان والا مسلمان جو ہے، جو باغیوں کو، سرکشوں کو روکتا ہے، اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنی زبان سے روکیں، دل سے برا جانیں، اور پھر لوگوں کو قریب لے کے آنا، لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنا، ان کی صلح کروانا، یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس کا بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا بڑا درجہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، میرے صحابہ میں تمہیں کوئی ایسی نیکی، ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کا ثواب، جس کی نیکی، جس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول کیوں نہیں، اتنا عظیم عمل، اتنی بڑی نیکی کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے، ہمیں ضرور بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصلاح ذات البین، دو بندوں کا آپس کے اندر تنازع ہے، ان کا جھگڑا ہے، ان کی لڑائی ہے، ان کو قریب لے کے آنا، ان کی صلح کروانا، جس کا جرم ہے، جس کا گناہ ہے، اس کو سزا دینا، دونوں کی صلح کروانا، قریب لے کے آنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ جو ہے اس سے بھی بڑی نیکی ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں، مجھے روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ جو ہے صلح کروانا، جھگڑے اور لڑائی کو ختم کروانا، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو فتنہ اور فساد ہے، یہ لڑائی، آپس کے جھگڑے جو ہیں، یہ انسان جو کرتا ہے، شیطان کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں جھگڑتے رہیں، ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں، یہ شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان ہے، اس کا عرش پانی پہ ہے، اور یہ اپنی فوج کو، اپنے چیلوں کو، چمچوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں سے جا کے گناہ کرواؤ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں لگا دو۔ وہ بھیجتا ہے، شام کو آ کے وہ کارگزاری سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے یہ گناہ کروا دیا، فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے یہ گناہ کروا دیے۔ وہ کہتا تم نے کو بڑا مار کا نہیں مارا، ابلیس کہتا ہے تم نے کو بڑا کام نہیں کیا۔ وہ سارے شیطان بار بار اپنے مار کے بیان کرتے ہیں، اپنی کارگزاری سناتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا گناہ نہیں کروایا۔ اتنے میں اس کا ایک چیلا، ایک چمچا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا،
میں میاں بیوی کی لڑائی کرواتا رہا اور آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے میاں بیوی کو جدا کر دیا ہے، ان میں طلاق ڈلوا دی ہے۔ شیطان کہتا ہے سب سے بڑا مارکا تو تم نے مارا ہے، سب سے بڑا کام تو تم نے سر انجام دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اپنے اس چیلے کو، اپنے اس چمچے کو اپنے عرش پہ بٹھاتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں سب سے بڑا مارکا تو تم نے مارا ہے۔ یعنی شیطان کے ہاں یہ جو انسانوں کی لڑائی ہے، یہ فتنہ اور فساد ہے، یہ نہایت ترین پسندیدہ عمل ہے شیطان کا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے، اس تنازع کی وجہ سے، یہ ہماری زبان سے کسی کے لیے گالیاں نکلتی ہیں، ہماری زبان سے ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں لڑائی میں، یہ جو تو تکار ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اور ایک دوسرے پہ غلط قسم کے جملے کسنا، یہ نہایت کبھی عمل ہے شریعت کے اندر۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ عرض گزار ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها، اللہ کے نبی ایک عورت ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، اس کی نمازوں کی شہرت، اس کی نمازوں کا چرچا، اس کی نمازوں کی مشہوری جو ہے وہ دائیں بائیں محلے داروں میں، پڑوسیوں میں، عزیز و اقارب میں بہت زیادہ ہے، لوگ اس کی نمازوں کا چرچا کرتے ہیں۔ وہ عورت بڑی تہجد گزار ہے، وہ ہر وقت نوافل کے اندر مشغول رہتی ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، لوگ اس کی نمازوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، صرف نمازوں کی بات نہیں۔ وہ صحابی کہتا اللہ کے نبی روزے بہت زیادہ رکھتی ہے، ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، فرمایا روزے بہت زیادہ رکھتی ہے، فرضی روزے تو سبھی رکھتے ہیں، وہ نفلی روزے بہت زیادہ رکھتی ہے اور بہت زیادہ سخی ہے، صدقہ کرتی ہے۔ اس کی سخاوت، اس کا صدقہ اور اس کا خرچ کرنا، یہ محلے داروں میں، پڑوسیوں میں بہت زیادہ اس کی شہرت ہے، بہت زیادہ اس کا چرچا ہے، لوگ بہت زیادہ اس کے سخی ہونے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ساری نیکیاں بتا کے وہ صحابی آخر میں کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، ایک کمی ہے، ایک کوتاہی ہے اس کے اندر، ایک عیب ہے، وہ کیا ہے کہ اس کا محلے دار، اس کا پڑوسی، اس کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کو تنگی اور تکلیف دیتی ہے، لڑائیاں جھگڑے کرتی ہے، محلے داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت نمازیں پڑھتی رہے، وہ عورت تہجد کی نماز پڑھتی رہے، وہ نفل و نوافل میں چاشت کی نماز جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، صدقے کر لے اور روزے رکھ لے، قال ہی فی النار، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم کے اندر جانے والی ہے۔ یعنی یہ لڑائی جھگڑا اور یہ تو تکار، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اور اپنے دلوں کے اندر کوڑ اور بغض کینہ لے کے بیٹھے رہنا، یہ اتنا کبھی عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقے، ساری کی ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ جو دلوں کا بغض ہے، دلوں کا جو کوڑ ہے، کینہ ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے 5 وقت کے نمازی ہیں اور روزے ہم چھوڑتے نہیں ہیں، صدقہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے، ہمارا جو سینہ ہے وہ کینے سے بھرا ہوا ہے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے دفتر والوں کے لیے، کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں پہ دل ہمارے جو ہے نا، ویسے تو ہم بڑے نیک ہیں لیکن دل جو ہے وہ کینے سے بھرا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ حدیث اللہ کے نبی کی غور سے سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں، سب کی معافی ہو جاتی ہے سوموار اور جمعرات کے دن۔ لیکن 2 بد نصیب ایسے ہیں، 2 بدبخت ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا مشرکن، ایک تو مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، یا کوئی بھی مشرک ہو، مشرک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش نہیں ہے۔ الا مشرکن و مشاہن، دوسرا وہ بندہ کہ جو دل کے اندر کسی کے لیے کوڑ بغض اور کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقے دیتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ محروم ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو کینے سے پاک کر لو، اپنے دلوں کو کوڑ بغض اور کینے سے صاف کر لو، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کا کسی کے ساتھ تنازع ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کون سا نقصان ہوتا ہے، ہم تو اپنے گھر میں جا کے سکون سے سوتے ہیں، اپنے گھر میں سکون سے رہتے ہیں، ہمارے بچے سکون میں ہیں، تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں دوسرے لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں بھئی، ہمیں کیا ہے ان سے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ جس طرح اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کے میاں بیوی کے حقوق بتلائے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے حکم دیے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ جو لڑائی اور جھگڑا ہے، یہ جو تنازع ہے، فتنہ اور فساد ہے، اس کو بھی ختم کرو، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اگر ان کی لڑائی ہو جائے، اگر ان کا جھگڑا ہو جائے، کوئی ان میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو ان کی صلح کروا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اگر صلح کرواؤ گے، اگر لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ اگر تماشا دیکھو گے، اگر یہ کہو گے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، دوسرا مر رہا ہے، دوسرا جیل میں جا رہا ہے، دوسرے کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے، تو پھر اس بستی سے، پھر اس گاؤں سے، اس شہر سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں پہ لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میرے صحابہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے نکلا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، لیلۃ القدر کی رات بتانے کے لیے میں نکلا۔ فتلاها فلان و فلان فرفعت، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، آپس میں تو تکار کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ان کے لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہی اٹھا لی ہے۔ فتحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ اب اس تاک رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات، تم اس رات کو تلاش کرو۔ پہلے تو ایک رات مقرر ہوتی، اب تو 5 راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں یہ بتانے کے لیے نکلا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ یعنی لڑائی اور جھگڑا جو ہے، آپس کا جو تنازع ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں والی رات ہی اٹھا لی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ان کا تنازع ہے، تو ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جو دلوں کا
کوڑ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لڑائی اور فتنہ فساد ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے اس گھر سے، اس بستی سے۔ اور پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، ایک صحابی آیا تو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مسجد کے اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو دیکھا اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا اللہ کا نیک ولی ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار بندہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کے چلا گیا، اگلے دن پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میرے صحابہ، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر سوچنے لگے کہ یہ اللہ کا بندہ کتنا بڑا ولی ہے، یہ کوئی تہجد گزار ہوگا، یہ بہت زیادہ نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اس کو بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں، بار بار اس کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ اس نے نماز پڑھی، پھر چلا گیا، تیسرے دن پھر مسجد کے اندر آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے ایک صحابی جو ہیں جو اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں پتہ کروں کہ یہ بندہ کون سا عمل کرتا ہے، اس کی کون سی اتنی بڑی نیکی ہے، اس کا کون سا اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین اس کو بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آخر کوئی تو اس کا بڑا عمل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ میں جو یہ عمل کرتا ہے اس عمل کو تلاش کروں اور پھر وہ میں بھی وہ عمل کروں، میں بھی وہ نیکی کروں اور میں بھی دنیا کے اندر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اب وہ صحابی جو ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ کہتے ہیں کہ میں اس صحابی کے پاس گیا اور اسے جا کے کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے آ جائیں، ٹھیک ہے، اہلا و سہلا و مرحبا، آپ تشریف لائیں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اس جستجو میں رہا، میں اس طاق میں رہا کہ میں دیکھوں کہ یہ بندہ کون سا عمل کرتا ہے۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اس تڑپ میں رہا کہ یہ ضرور اٹھے گا اور ساری رات اس کی مصلے پہ گزرے گی، یعنی وہ یہ دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی جو ہیں جن کو اللہ کے رسول نے مسلسل 3 دن جنت کی بشارت دی ہے، وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اٹھے ہیں، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، وہ صحابی لیٹا ہوا ہے اور لیٹے لیٹے وہ اللہ کا کچھ ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اتنا بڑا کوئی عمل، اتنی بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی کہ جس کے بارے میں کہوں کہ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت دی ہوگی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص اس سے اجازت لے کے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ تو تھوڑی دور جا کے پھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو تمہارے لیے 3 دن جنت کی بشارت دیتے ہوئے سنا ہے، ہمیں بھی وہ عمل بتاؤ، وہ کتنا بڑا عمل تم کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں بار بار جنت کی بشارت ملی ہے۔ تو صحابی کا جواب سنیں، وہ کہنے لگا میں کوئی اتنا بڑا اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں کوئی تہجد گزار نہیں ہوں،
میں کوئی لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھتا، میری کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. ہاں میرے اندر ایک خوبی ہے، میرے اندر ایک خصلت ہے، میرے اندر ایک وصف ہے. وہ یہ ہے کہ جب میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوڑ اور بغض نہیں ہے. میری یہ نیکی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دی ہوگی. تو آج ہم دیکھیں کہ یہ کوالٹی، یہ خوبی اور یہ جو وصف ہے ہمارے اندر موجود ہے. ہم نمازیں پڑھنے والے، ہم روزے رکھنے والے، لیکن ہم دیکھیں اپنے محلے داروں میں، پڑوسیوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، تھانے کچہریوں میں جا رہے ہیں، اور دلوں کو کوڑ بغض اور کینے سے ہم بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اپنا دل صاف نہیں کرتے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو اس بات کا علم ہے کہ فلاں گھر میں لڑائی موجود ہے، فلاں گھر کے اندر جھگڑا موجود ہے، فلاں گھر کے جو لوگ ہیں وہ جیل کے اندر گئے ہوئے ہیں، پڑوسی کو، ہمسائے کو، محلے دار کو پتہ ہے، لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، میں سکون کی کھا رہا ہوں. اور بعض ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں کا جھگڑا کرواتے ہیں، لوگوں کو دستے گریبان کرواتے ہیں، اور ایک کے پاس جا کے کہتے ہیں وہ تو اتنا اسلحہ لے کے آیا ہے، وہ تو تیری قبر کھود کے بیٹھا ہوا ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جب وہ تجھے قتل کر دے گا پھر تو اٹھے گا. وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے لڑائی پہ ابھارتا ہے اور اس کو ترغیب دیتا ہے کہ ہاں تم اس کو جا کے قتل کرو، اس کی ٹانگیں توڑ دو. ایسے بد نصیب بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والفساد ذات البین ہی الحالکہ، جو بندہ لوگوں کی لڑائی کرواتا ہے، جو بندہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، فرمایا والفساد ذات البین ہی الحالکہ، یہ بندہ پکا بے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان کی ایک رتی بھی نہیں ہے. جس طرح اس طرح بال کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو کبھی عمل ہے، لوگوں کی لڑائی کروانا، جھگڑے کروانا، یہ ایمان کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، جڑوں سے لے جاتا ہے. یعنی ایسا بندہ پکا بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ جو لوگوں کی لڑائی کرواتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے. عورتوں کو دیکھا ہے، میاں بیوی کی لڑائی، لوگ جادو کرتے ہیں لوگوں میں فتنہ فساد، لڑائیوں اور جھگڑے کھڑے کرنے کے لیے لوگ جو ہیں جادوگروں کے پاس جا کے جادو کرواتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دوسرے نیکی کے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر کسی کا لڑائی اور جھگڑا ہو، فتنہ اور فساد ہو، تو ان کی صلح کروائیں، انہیں قریب لے کے آئیں، ظالم کے ہاتھ کو روکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.